السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ فجر کی نماز کا اگر وہ قضا ہو جائے تو اس کے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو بتانے سے پہلے ہم اس پر توجہ دلانا چاہیں گے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز سے اب کوسوں دور اور غافل ہو چکا ہے۔ ایک وہ طبقہ جو نماز کے لیے آ رہا ہے وہ صرف جمعہ کو آ رہا ہے، ایک وہ طبقہ جو 5 وقت نمازوں کے لیے آ رہا ہے وہ نماز کے خشوع خضوع سے غافل ہے، نماز کے جو آداب ہیں اس سے غافل ہے، اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو خاص طور پر فجر کی نماز میں غفلت کا شکار ہے۔ تو فجر کی نماز کی قضا کے ضمن میں ہم اس بات پر بھی توجہ دلانا چاہیں گے کہ امت مسلمہ کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہوں نے روزانہ کی یہ روٹین بنا لی ہے، معمول بنا لیا ہے کہ 4 وقت کی نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز کو روزانہ قضا کر دیں گے۔ یہ قضا کر لینے کی عادت بنا لینا یہ بہت بری بات ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ 4 امام ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا واقعتاً کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک اگرچہ وہ کفر میں داخل تو نہیں ہوتا ہے لیکن کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا نماز کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بطور خاص فجر کی نماز کہ اس میں حدیث پاک میں اس سلسلے میں یہ مضمون بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 1144، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص رات کو سوئے اور صبح تک سوتا پڑا رہے، مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھے، صبح تک وہ سوتا پڑا رہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ اگر اپنا خود کا بچہ اگر پیشاب کر دے تو انسان کو دھوئے بغیر چین نہیں آئے گا۔ وہ لوگ جو روزانہ فجر کی نماز چھوڑ دیں، روزانہ ان کے کان میں شیطان پیشاب کرے تو کتنی نجاستیں ان کے ساتھ ہوگی، ان کی زندگی میں پھر سکون، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ شیطان کی ناپاکی اس کے ساتھ لگی ہوئی۔ محدثین نے اس حدیث پاک کے ذیل میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ اس کا تعلق حقیقت سے ہے، یعنی واقعتاً ایسا ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور چونکہ کان یہ آنکھ کی غفلت کا سبب ہے، سوئی تو آنکھ ہے، آنکھ نہیں کھلی ہے لیکن الارم بج رہی ہے، کان غفلت کر رہا ہے، تو آنکھ اور کان میں چونکہ کنیکشن ہے اس لیے کان میں شیطان آ کر پیشاب کرتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نماز اپنے وقت پر فرض ہے، قضا کر لینا جان بوجھ کر یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ مومن کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں کبھی آنکھ لگ گئی، آنکھ نہیں کھل پائی، غفلت ہو گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روز کی قضا فجر کی روٹین بنا لینا یہ مومن کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اس کو ایک مثال سے عرض کروں کہ جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سفر کی وجہ سے یا کوئی جلسے کی وجہ سے، فنکشن کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے رات میں سوتے سوتے بہت تاخیر ہو گئی، 3 بج گئے، 4 بج گئے، 2 بج گئے، بہت تاخیر ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص سوتے وقت الارم ہی نہ لگائے کہ یار آج تو بہت لیٹ ہو گیا ہے،
اب اٹھ کے فجر پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا بعد میں، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ رات سے نیت بنا لے کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں ہے، قضا ہی کرنی ہے، یہ بالکل غلط بات۔ ہاں اس نے الارم لگائی پھر نہیں اٹھ پایا، غفلت ہو گئی، بے دھیانی ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب اس کے لیے وہ حدیث پاک ہے، من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، جو نماز کے وقت سوتا رہ گیا یا نماز بھول گیا تو جب اس کو یاد آئے تب وہ نماز پڑھ لیں۔ تو فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں دو بات ہم اور کہنا چاہیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ رات کو جلدی سونے کا ہم اہتمام کریں، الارم کی گھڑی لگا کر سونے کا اہتمام کریں، اس گھڑی کو اپنے سے دور رکھیں تاکہ اس الارم کو ہمیں بند کرنے جانا پڑے۔ وہ رنگ ٹون ایسی نہ ہو جیسے بچے کو لوری سنا کر سلایا جا رہا ہو، وہ ایسی کڑاکے دار ہو، گرج دار ہو کہ پورا گھر بیدار ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ گھر میں صبح فجر کے وقت سب سوتے پڑے رہیں؟ اس گھر میں روزی کی برکت آ ہی نہیں سکتی ہے کہ پورا گھر سوتا پڑا ہوا ہے، سب کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہوا ہے، اس گھر میں کہاں سے برکت آئے گی؟ تو الارم رکھیں، گھڑی میں رکھیں، دور رکھیں، گرجدار اس کی رنگ ٹون رکھیں، اور کسی موقع پر اگر ایسی غفلت ہو جائے تو اپنے اوپر جرمانہ طے کریں کہ جس دن نماز فجر کی قضا کروں گا اس دن اپنے آپ کو ناشتہ نہیں دوں گا، ایک ٹائم کا کھانا نہیں دوں گا، 100 روپے 500 روپے جرمانہ دوں گا۔ اس طرح اپنے نفس کو سزا دیں اور اپنی ذات کو نماز کا عادی بنائیں، خاص طور پر فجر کی نماز کا۔ ہاں کبھی غفلت ہو گئی، چوک ہو گئی، آنکھ نہیں کھل پائی، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے آنکھ کھلی، جان بوجھ کر الارم بند کر کے سو گئے، اور شیطان و نفس اس موقع پر سلاتے رہتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کی محبت کا امتحان ہے کہ بندہ مستعد ہو کر، تیار ہو کر، اللہ کے منادی نے، مؤذن نے ندا لگائی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اس نیند کو قربان کر کے وہ کھڑا ہو گیا، نماز کے لیے چلا گیا، یہ اصل بات ہے۔ بہرحال لیکن کبھی غفلت ہو گئی، چوک ہو گئی، تو اب فجر کی نماز کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ عادت نہ بنائیں، کبھی ہو گئی تو الگ بات ہے۔ اب اس کی قضا کی ترتیب یہ ہے کہ جیسے ہی اشراق کی نماز کا وقت ہو جائے، سن رائز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد جیسے ہی اشراق کی نماز کا وقت ہو جائے، جلد از جلد فجر کی نماز کی قضا کی فکر کریں۔ یہ نہیں کہ اب قضا ہو گئی تو دیکھیں گے بعد میں پڑھ لیں گے، کم سے کم غفلت ہو گئی تو اس غفلت کا تدارک جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کر لیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی سنت کی قضا کرنی ہے؟ دیکھیں عموماً سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، قضائے عمری میں بھی دن بھر کی 20 رکعتوں کی نمازیں ہیں، جس میں 17 رکعت فرض، 3 رکعت واجب۔ قضائے عمری نماز میں بھی کوئی بھی سنت کی نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن چونکہ فجر کی سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہے، اسی دن کے ظہر سے پہلے کر رہا ہے، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ فرض کے ساتھ سنت کی بھی قضا کرے گا۔ لیکن اس دن کی ظہر ہو گئی، اب اس کے بعد جبھی بھی وہ قضا کرے گا تو صرف فرض کی قضا کرے گا۔ ظہر سے پہلے قضا کرنے کی صورت میں سنت اور فرض دونوں کی قضا وہ کرے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے، بطور خاص فجر کی نماز جو روزی کی برکت بھی لاتی ہے، اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں بندے کو لے آتی ہے، اور اس کا نہ پڑھنا، کان میں شیطانوں کی نجاست کو جمع کرنا۔ ذرا اندازہ لگائیں جنہوں نے مہینوں سے فجر کی نماز قضا کر رکھی ہے، چھوڑ رکھی ہے، ان کے کانوں کا، ان کی ذاتوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سجدے کا سرور نصیب فرمائے، نماز کو رب کریم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔